جس طرح یہ 14 فروری کا دن آ رہا ہے تو میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہیں، کہ جس طرح یہ نضر بن حارث کی ایک سازش میں نے پہلے ذکر کی کہ اس کی ایک سازش تھی کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرے، اور اس سازش کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے لونڈیوں کو خریدا، ان کو پیسے دیے کہ تم گانے گاؤ، ڈانس کرو، تاکہ اسلام کے چاہنے والے تمہاری طرف آ جائیں اور لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح اسلام کے دشمنوں نے ایک سازش کی، اور 14 فروری کا جو دن ہے اس کو ویلنٹائن ڈے یہ نام دیا کہ اب اس میں کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جی یہ محبت کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام واحد وہ دین ہے کہ جس نے ہر لمحے کے اندر انسان کو محبت کا درس دیا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا 14 فروری محبت کا دن، اسلام کہتا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے اسلام نے تمہیں محبت کا درس بھی دیا ہے، اسلام نے تمہیں ادب کا درس بھی دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بہنوں کی عزت کریں تو پھر اسلام کے اس کلیے پر عمل کرو کہ تم لوگوں کی بہنوں کو عزت دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ماؤں کی عزت کریں تو پھر دوسروں کی ماؤں کی عزت کرو، اسلام تمہاری ماں کو عزت دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کا اس دنیا میں لوگ ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کو عزت دیں، تو پھر اسلام کا یہ قانون ہے کہ تم دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دو، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کے برعکس کیا، جس طرح 14 فروری کا دن بے حیائی، برائی، فحاشی کو عام کیا جاتا ہے، بڑے ناز و نخرے کے ساتھ نوجوان گھر سے تیار ہو کر نکلتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی، برائی۔ تو یہ جملہ اگرچہ بڑا سخت ہے، کڑوا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر تم گھر سے بڑے ناز نخرے کے ساتھ تیاری کر کے کسی کی بہن کو ملنے جا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا یہ تمہارے اوپر قرض ہے، یہ قرض تمہیں اتارنا پڑے گا، یہ قرض تمہیں چکانا پڑے گا۔ اگر تم کسی کی بیٹی کو ملنے جا رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے گھر میں بھی بیٹی ہے۔ اگر تم کسی کی بہن کے لیے جا رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے گھر میں بھی بہن ہے۔ اگر تم کسی کی بیوی کے لیے جا رہے ہو تو یاد رکھو تمہارے گھر میں بھی بیوی ہے، اور یہ قرض ہے۔ اگر تم برا کرو گے تو تمہیں اس قرض کو اس دنیا میں چکانا پڑے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زنا، یہ بدکاری، یہ قرض ہے، اور اس قرض کو دنیا میں چکانا پڑتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ برائی کرتے ہو تو یہ تمہارے اوپر قرض ہے، اور یہ قرض تمہیں دنیا میں چکانا پڑے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ دنیا ایک عارضی چیز ہے۔ اس بدکاری کے بے شمار اس کے نقصانات ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ ایک نقصان یہ کہ تم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو۔ جب انسان بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ بدکاری میں کیا انسان کے لیے گناہ میں لذت ہے، لیکن گناہ کر کے کبھی کسی کو سکون نہیں ملتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے گناہ کیا مجھے سکون ملا۔ لذت ملے گی عارضی، لیکن انسان بے سکون ہو جائے گا، اس کی زندگی میں بے سکونی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج بھی جب 14 فروری کا دن آئے ہر نوجوان یہ پکارے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے اور 14 فروری کا دن میں نے آپ کی غلامی میں اپنانا ہے۔ یہ عشق کی جو باتیں ہیں، اگر عشق کی داستان پڑھنی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا عشق پڑھو، عمر فاروق کا عشق پڑھو، عثمان غنی کا عشق پڑھو، مولا علی کا عشق پڑھو، امام حسن کا عشق پڑھو، امام حسین کا عشق پڑھو، اویس کرنی کا عشق پڑھو، بلال حبشی کا عشق پڑھو، غوث اعظم کا عشق پڑھو، حضرت غازی علم الدین شہید کا عشق پڑھو، غازی ممتاز حسین قادری کا عشق پڑھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا، آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے۔ اگر چاہتے ہو ہمیں معاشرے میں عزت ملے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا معاشرے میں نام باقی رہے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا معاشرے میں کام باقی رہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ
اپنے رب کی فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرو، اللہ دنیا میں بھی نام اور کام کو روشن کر دے گا، آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔